السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان خصوصی، آج کے اس پروگرام میں میرا تقریر کا عنوان ہے علماء اور عوام کے درمیان بساری آثار بنتائج۔ محترم حضرت دور حاضر میں صورتحال ہے کہ لوگ ہر طرف ایک دوسرے سے دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ باپ بیٹے سے دور ہے تو بیٹے باپ سے دور، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے دور، اسی طرح ایک معاشرہ دوسرے سے دور ہوتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپسی محبت و الفت ختم ہونے کے دہانے پر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کہا جائے تو زیادتی نہیں ہوگی کہ علماء عوام سے دوری اور عوام علماء سے بیزاری اختیار کر رہی ہے اور ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو کر زندگی گزرنے کے در پہ ہے۔ حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ اگر علماء عوام سے دوری اختیار کرے گا تو کن کو وعد اور نصیحت کرے گا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر عوام علماء سے روگردانی کرے گا تو گمراہ کے سوا کچھ نہ ہوگا، کیونکہ وہ کس سے اپنی لا علمی کا علاج کروائے گا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بس تم اہل علم سے پوچھ لو اگر خود کے پاس علم نہ ہو تو۔ لیکن آج ہماری عوام کی حالات ہے کہ وہ علماء کو پریشان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، علماء کو ستانا اپنا واتیرہ سمجھ بیٹھا ہے اور خواہ مخواہ ایک دوسرے کو علماء کے خلاف بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو نیم حکیم خطرہ جان نہیں ملا خطرہ ایمان کا مستق بنا بیٹھے ہیں، کیونکہ علماء کرام کو حقیر اور کمتر سمجھ لیا ہے۔ اور کچھ عاقبت اندیشوں نے تو تمام علماء کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہوئے ان کو فرقہ پرست بزدل جہنمی اور نہ جانے کیسے کیسے القاب سے نوازنا شروع کر دیا۔ یاد رکھے علماء ہے اور عوام میں ڈائلاگ بازی بہت عام ہے کہ ہمارا بڑے سے بڑے عالم بھی اگر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یاد رکھے علماء وہ ہے جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتے ہیں، جن کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، جن کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں کیا ہے۔ علماء وہ ہے جن کے بغیر انسان نہیں رہتا، لیکن انسان ایسے علماء کو ستانا اپنا حق سمجھ رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا ہے کہ لولا العلماء لکان الناس کالبہائم۔ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپائیوں کی مانند ہوتے، لیکن آج انسانی سماج علماء کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سے مخاطب ہوا ہے کہ وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب آپ کا پالا عوام اور خواص جاہل و ناقف لوگوں سے ہو تو سلام کہہ کر آگے نکل جائے۔ اور ہماری عوام کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علماء سے جوڑے رہنے کے لیے ان کی قدر و منزلات کو سمجھے، ان کی عزت و احترام کرے، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم دینے والا بنو یا علم سیکھنے والا بنو، تیسرا امت بنو، نہیں تو کم از کم عالم سے محبت کرنے والا بنو۔ اور بعد نے اس کو اس طرح کہا ہے کہ علم دینے والا بنو یا علم سیکھنے والا بنو، نہیں تو کم از کم عالم سے محبت کرنے والا بنو، نہیں تو ہمارا حال وہی ہوگا جس کی پیشن گوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق علم اتخذ الناس رؤوسا جهالا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینے سے کھینچ لے، لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، ان سے مسئلہ پوچھے جائیں گے تو بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا ہم علماء کی عزت کریں اور ان سے جڑے رہے اور ان کو اپنا پیشوا سمجھے اور ان کے حکم کے بجا آوری کریں۔ اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ عوام کو حقیر نہ سمجھے، ان کے سوالات کا قدر کرے، ان کو تسلی بخش جواب دے، ان کے ساتھ نرمی کرے، ان سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ لیکن اگر آپ بدمزاج ہوں گے، مزاج کے سخت دل ہوں گے، مزاج کے کڑک پن ہوں گے تو سب آپ سے بسڑ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی اگر آپ بدمزاج ہوتے، آپ کا مزاج کڑک پن ہوتے تو تمام لوگ آپ سے بچھڑ جاتے۔ محترم سامعین کرام، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عوام کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور علماء کرام کو ان سے اچھا رویہ اختیار کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عوام کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے تاکہ وہ علماء اکرام سے اچھا سلوک کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔